So I told him straight up, if you don't like the way I cook, then find someone else. No way, you actually said that to him. Good for you. السلام علیکم. بعض لوگ بے مقصد گفتگو کرتے ہیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. یہ ان کی صحت پہ بہت برے اثرات مرتب کرنے والی عادت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں تو جیسے ایک مقولہ ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو. تو یہ جس نے بھی یہ بات کہی ہوگی تو بڑی سوچ سمجھ کے کہی ہوگی کہ فضول ہر وقت بولنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ جب تک آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کے بارے میں کوئی بھی شخص کسی قسم کی رائے قائم نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ منہ کھولتے ہیں تو نتیجتاً سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، چاہے وہ ایک ہو یا پورا مجمع ہو، وہ آپ کے بارے میں ایک رائے ضرور قائم کرتے ہیں کہ یہ شخص اس طرح کا ہے. تو لہٰذا ہماری عزت ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں جو معاشرے میں ہماری عزت کا سبب بنتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ الفاظ وہ طاقتور ہتھیار ہے یا جو کسی کے حوصلے بلند بھی کر سکتا ہے اور کسی کی شخصیت کے پرخچے بھی اڑا سکتا ہے. لیکن جب یہی الفاظ دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کے لیے استعمال ہوں تو اسے غیبت کہا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لمحہ جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کے راز فاش کرتے ہیں، آپ دراصل اپنی شخصیت کا دیوالیہ نکال رہے ہوتے ہیں. آئیے اس خاموش زہر کی حقیقت اور اس سے بچنے کے راستوں پر بات کرتے ہیں. غیبت اور فضول گوئی کی وجوہات: جب انسان خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر عارضی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تفریح کا ذریعہ بن جاتا ہے. لوگ اسے وقت گزاری کا مشغلہ بنا لیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بغض اور کینہ: کسی سے حسد یا دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. محفل میں خود کو باخبر ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے چھپے ہوئے معاملات بیان کرنا یہ بہت بری بات ہے. زندگی پر اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. غیبت کرنے والا شخص کبھی قابل بھروسہ نہیں رہتا. لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ کل میرے بارے میں بھی ایسی بات کر سکتا ہے جیسا آج یہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے. ذہنی اضطراب: مسلسل منفی باتیں کرنے سے انسان کا اپنا ذہن منفی ہو جاتا ہے اور وہ حقیقی خوشی سے محروم ہو جاتا ہے. رشتوں کے اندر تناؤ اور تباہی: ایک چھوٹی سی بات خاندانوں اور برسوں پرانی دوستی کو ختم کر دیتی ہے. وقت کی بربادی: تخلیقی کاموں کے بجائے دوسروں کی زندگیوں میں مگن رہنے سے انسان اپنی ترقی کے مواقع کھو دیتا ہے. مذہبی روک تھام: اسلام میں
غیبت کو ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ سورہ الحجرات میں ہے۔ یہ تنبیہ ان عمل کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے جو غیبت سے ہوتے ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کی معافی تب تک نہیں ملتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ خاموشی کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی اگر اس نے بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، ورنہ بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے۔ توبہ کا طریقہ، اگر آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اس شخص کے حق میں دعا کریں جس کی غیبت کی گئی ہے، اور اگر ممکن ہو تو اس سے معافی مانگیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہومیوپیتھی ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی چونکہ علامات کے مطابق مدد کرتی ہے، یہ انسانی نفسیات کا کچھ علاج تجویز کیا جاتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ کوئی دوا استعمال کرنے سے کسی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں، اپنی علامات کا ذکر کریں۔ لیکسس ایک دوا ہے ان لوگوں کے لیے جو بلا ضرورت اور مسلسل باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہائیوسمس ایک دوا ہے، اگر کوئی شخص دوسروں کی باتیں کرنے اور راز فاش کرنے میں بہت لذت محسوس کرتا ہو تو اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ اسی طرح سے انارکارڈیم ایک دوا ہے، جب انسان کے اندر اخلاقی اقدار اور برائی کے درمیان کشمکش ہو اور وہ برائی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہو تو یہ دوا استعمال کرائی جائے یا کی جائے تو فائدہ ہوگا۔ اسٹرامونیم ایک دوا ہے ان مریضوں کے لیے جو تنہائی سے ڈرتے ہیں اور محفل میں توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری دوائیاں جو ہیں علامات کے مطابق دی جائیں۔ اگر 30 کی پاور میں لینی ہے تو دن میں 3 دفعہ لی جا سکتی ہیں، 200 کی پاور میں صبح شام۔ اس میں جو احتیاط کرنی چاہیے، محفل کا انتخاب، ایسی جگہوں سے دور رہیں جہاں غیبت کا بازار گرم رہتا ہو اور برائیاں جنم لیتی ہوں۔ متبادل مشغلہ یعنی کہ مطالعے کا شوق کریں اور کوئی ایسا ہنر سیکھیں جو آپ کو مصروف رکھتا ہو، جس سے آپ ان فضولیات سے دور رہ سکیں۔ زبان پر پیرا، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 3 سوال کریں، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ ضروری ہے، کیا اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ سوچ رہے گی تو آپ کی ہر بات آپ کے لیے ثواب کا کام بھی کرے گی اور آپ ان برائیوں سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا آپ کے الفاظ آپ کا آئینہ ہے، اپنی زبان کو پھول برسانے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ کانٹے چبونے کے لیے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھیں۔ دانش مندی یہی ہے۔ جس دن آپ کی خاموشی
آپ کی فضول گوئی سے زیادہ قیمتی ہو جائے، اس دن آپ کو حقیقی ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے تاکہ آپ کی آخرت محفوظ بن سکے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ذہنی دباؤ اور انگزائٹی کا علمی